دریشک ہود قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ میر چاکر خان رند کے ساتھ ساتھ وفادار ساتھی کی حیثیت سے نمایاں رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میر چاکر نے مغل بادشاہ سے لشکری سرداروں کی عورتوں کو رہا کرایا، ان کے لیے شامیانے لگائے تاکہ وہ ان میں رات بسر کر سکیں، اور دریشکوں کو ان عورتوں کی پہرہ داری کے لیے متعین کر دیا۔ اسی رات ایسا زور کا جھکڑ چلا جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور خیمے اکھڑ گئے، لیکن دریشک جوانوں نے ساری رات خیمے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا اور اسے گرنے نہ دیا۔ میر چاکر نے دریشکوں کی بہادری کا یہ قصہ سنا تو انہیں گولڈن دریشک کا خطاب دیا۔ دریشک پہلے پہاڑوں پر رہتے تھے، مزاری میدانی علاقے میں آباد ہوئے تو دریشک بھی پہاڑی علاقوں سے اتر کر میدانی علاقے میں آ گئے۔ میدانی علاقے میں آباد ہونے کی دعوت انہیں اسلام خان نے دی تھی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے گورنر تھے۔ انہوں نے آسنی کے علاقے میں رودن خان کو زمین دے دی۔ پہاڑی علاقے کے ارد گرد مزاریوں کا وسیع علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ داؤد خان کے زمانے میں 4 نسلوں بعد دریشکوں اور جسکانیوں کے درمیان خوفناک لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ جسکانیوں کو ان کی لڑائیوں میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس میں تقریباً 100 جسکانی مارے گئے اور انہیں لڑائیاں بند کرنی پڑیں۔ سردار عظمت خان کے زمانے میں نواب محمود خان ڈیرہ غازی خان کا ایک طاقتور حکمران تھا۔ اس نے دریشکوں کے خلاف چڑھائی کی اور اس نے آسنے کے مقام پر قلعہ بنایا۔ عظمت خان کے بیٹے حیات خان نے بروہیوں کی مدد سے ناصر خان آف کلات کی عشیرواز سے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ خان آف کلات دریشکوں کی مدد کرنے کے قابل نہ رہا۔ جب ایڈورڈز نے 1848 میں ڈیرہ غازی خان پر چڑھائی کی تو بجاران خان دریشک نے ان کی ہر طرح سے مدد کی اور انہیں اپنے کزن بخش خان کی قیادت میں 100 سپاہی ایڈورڈز کی مہم جوئی میں بھیجے۔ ملتان کے محاصرے کے دوران بجاران خان کے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے مزاحمتی کرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایڈورڈز نے انہیں سونے کی 2 قیمتی زنجیریں 1000 روپیہ اور خلعت انعام میں دیں۔ آسنی جو دریشکوں کا صدر مقام تھا اور جسے کینٹونمنٹ کا درجہ حاصل تھا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی تو حریت پسندوں کو کچلنے کے لیے یہاں سے ایک خصوصی دستہ انگریزوں کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔ بجاران خان کو رسالدار کا عہدہ دیا گیا۔ میرانیوں نے جب دریشکوں کو مصروف دیکھا تو میدانی علاقے میں چھاپا مار کر دریشکوں کے مویشی اٹھا کر لے گئے اور کئی گلہ بانوں کو قتل کر گئے۔ جب بجاران خان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے میرانیوں پر چڑھائی کی۔ اس خوفناک اور خونی لڑائی میں بجاران خان اور اس کا بیٹا درہین خان مارا گیا اور یہ دریشکوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ ان کا بیٹا میران خان جو بھی چھوٹا تھا کو والد کی خدمات کے صلے میں ملنے والے 1000 سالانہ پینشن بڑھا دی گئی۔ میران خان نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ قبیلی جھگڑوں میں گزار دیا اور یہ جنگ طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ عدالتوں کے کٹہرے میں لڑی گئی۔ میران خان کے بعد ان کا بیٹا قبیلے کا سردار بنا۔ انہوں نے اپنے باپ کی جنگجوانہ طرز زندگی کی بجائے تمام تر توجہ اپنے قبیلے کی اصلاح پر صرف کر دی۔ مزاریوں اور دریشکوں کی دشمنی بھی مثالی رہی ہے۔ مزاریوں اور دریشکوں میں دشمنی کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ مزاری اپنی بھیڑ بکریوں کو گنڈاری کی پہاڑی پر چرایا کرتے تھے۔ دریشک آتے اور ان کے جانور اٹھا کر لے جاتے۔ جمال خان نے ایک مرتبہ ان پر چڑھائی کی اور 1 درجن دریشک مارے گئے۔ دونوں قبائل ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے، جن میں جمال خان مزاری کی بیوی ماری گئی اور ماں زخمی ہو گئی۔ مزاری آج تک سمجھتے ہیں کہ دریشکوں نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ دریشک اس کا جواز یہ بتاتے ہیں کہ جمال خان کی بیوی کا قتل اور ماں کا زخمی ہونا اتفاقیہ تھا۔ درین خان نے اپنے باپ کے برعکس جس طرز کا انداز اپنایا تھا اس کی انگریزوں کی نگاہ میں گہری قدر تھی اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ سربراہ کا انعام 2932 روپے مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ دریشکوں کے ساتھ انگریزوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ مشکل وقت میں انہیں گھوڑے اور سوار مہیا کریں گے، جن کا معاوضہ فی سوار مقرر تھا اور یہ رقم 800 روپیہ سالانہ بنتی تھی۔ سردار درین خان کو صوبائی نشست الاٹ کی گئی اور 1910 میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ جنگ عظیم میں انہوں نے جنگی قرضہ میں 4000 قرضہ دیا اور درجنوں سپاہی بھرتی کرائے۔ میرانیوں نے جب فساد برپا کیا تو درین خان نے اپنے علاقے میں امن قائم رکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ درین خان کے ایک بھائی سردار بہادر خان کو ترقی دے کر 1919 میں اسسٹنٹ کمشنر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے کیا تھا۔ ان کے ایک اور بھائی سردار مرید خان کو 1916 میں خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ سردار افضل خان جو کہ سردار جھارا کے نام سے مشہور تھے 1922 میں سب انسپیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ سردار باچا خان بارڈر ملٹری پولیس میں شامل تھے۔ پنجاب میں جب یونیسٹ کی بنیاد رکھی گئی تو بڑے بڑے جگیردار اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن سردار بہادر خان نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ 1940 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے رکن نامزد ہوئے۔ 1951 میں سردار بہادر خان دریشک نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی
انہوں نے جماعت اسلامی کے غلام علی اور محمد صادق آزاد کو شکست دی تھی۔ بدلتے ہوئے حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ ریپبلک کنونشن مسلم لیگ میں شامل رہے۔ 1970 میں ان کے بیٹے نصر اللہ خان دریشک نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ علاقائی دھڑے بندی میں نصر اللہ دریشک نے مزاری گروپ سے وابستگی اختیار کر لی۔ میر برکشیر مزاری کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ انہیں پانی اور آب پاشی کا وزیر بنایا گیا اور میر برکشیر مزاری پیپل ورکس پروگرام ضلع ڈیرہ غازی خان کے صدر تھے۔ دونوں نے مل کر لغاریوں کے خلاف مضبوط محاذ بنایا۔ لغاری بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ 1977 میں نصر اللہ دریشک نے پیپلز پارٹی کے قائدین کے ساتھ مل کر زوردار انتخابی مہم چلائی اور انتخابی مہم میں انہوں نے بھٹو کو غریبوں کا نجات دہندہ اور ایک عظیم لیڈر کا خطاب دیا۔ 1977 میں ان کا مخالف دھڑا بھی پیپلز پارٹی کی کامیابی کے لیے سرگرم رہا۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلیوں کے خلاف جب زوردار تحریک چلی تو میر برکشیر مزاری کے ساتھ نصر اللہ دریشک نے بھی پیپلز پارٹی کو الوداع کہہ دیا۔ 1979 کے بلدیاتی انتخابات میں مزاری لغاریوں کی بلدیاتی سیاست میں برتری کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور 1987 تک اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات میں مزاری گروپ نے واضح کامیابی حاصل کی تو انہیں ضلع ڈیرہ غازی خان کی نمائندگی دیتے ہوئے وزیر بنا دیا گیا۔ میاں نواز شریف سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک شروع ہوئی تو نصر اللہ دریشک، ملک اللہ یار اور پرویز الہی کے گروپ میں نمایاں تھے، جس کا میاں نواز شریف کو بہت رنج تھا۔ یہ واحد اہم پی اے تھے جنہیں میاں نواز شریف نے سب سے زیادہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، مگر بعد میں ان کی وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف سے صلح ہو گئی اور انہوں نے نگران وزارت میں لے لیا۔ 1988 میں مرکز میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی اور میاں نواز شریف صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو ایک موقع پر پیپلز پارٹی کا ایک گروپ ایک بار پھر انہیں وزارت اعلیٰ کے طور پر متعارف کروانے لگا۔ ماضی کے تجربے کی روشنی میں انہوں نے بار بار تردید کی کہ وہ میاں نواز شریف کے وفادار ساتھی ہیں۔ 1988 میں نصر اللہ دریشک اگرچہ صوبائی حلقہ سے جیت گئے، البتہ قومی اسمبلی میں سردار عاشق مزاری سے چند سو ووٹوں سے شکست کھا گئے۔ چند سالوں میں نصر اللہ دریشک نے صوبائی سیاست میں اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ 1951 کے بلدیاتی انتخابات میں میر برکشیر مزاری اور نصر اللہ دریشک کے درمیان اختلافات بھی ابھرے، لیکن ضلع راجن پور میں انہوں نے اپنا گروپ مضبوط کر لیا ہے۔ نصر اللہ دریشک نے میر برکشیر مزاری کے خاندانی حریف شوکت حسین مزاری کے بھائی لیاقت حسین مزاری کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح بلدیہ راجن پور میں میر برکشیر مزاری کو بری طرح پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ 1991 میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں نصر اللہ دریشک نے جب ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جارحانہ تنقیدی انداز اختیار کرتے ہوئے زوردار تنقید کی تو اسمبلی فلور میں کئی ایسے چہرے موجود تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں نصر اللہ دریشک کے تعریفی ارشادات سنے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر زوردار کہے لگائے۔ 1992 میں ضلع کونسل اور بلدیہ میں دریشک گروپ نے برتری حاصل کر لی۔ جاوید احمد خان گرچانی چیئرمین، محمد افضل خان مزاری وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس طرح میونسپل کمیٹی راجن پور کے چیئرمین محمد اسلم اور وائس چیئرمین عبدالکریم دریشک کو ضلع کونسل میں برتری حاصل